پیمانے پر گزشتہ کچھ سالوں سے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک جانے کا اتفاق ہو رہا ہے۔ یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم مسلمان بس یوں ہی جی رہے ہیں۔ علم کے معاملے میں اگر دیکھا جائے، نہ ڈھنگ سے دنیا کی تعلیم ہماری قوم کے پاس میں ہے، نہ ڈھنگ سے دین کی تعلیم ہماری قوم کے پاس میں ہے۔ مدرسوں میں ان غریب بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے جو مند بدھی کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو بچہ کہیں نہیں چلتا ہے، ان بچوں کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں۔ جو بچے جینیس ہوتے ہیں، مائنڈیڈ ہوتے ہیں، اچھی سوچ کے حامل ہوتے ہیں، ان بچوں کو اسکول کے حوالے کیا جاتا ہے۔ گویا علم کا ایک دو طبقہ ہمارے ہاں موجود ہے، اور یہ ظلم انگریزوں نے جاتے جاتے ہمارے ملک میں مسلمانوں پر کیا۔ علم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک دین کا علم اور ایک دنیا کا علم۔ نتیجہ یہ ہوا جو دین کے علم کا جانکار ہوا وہ دنیا سے جاہل رہ گیا، اور جو دنیا کے علم کا جانکار ہوا وہ دین سے جاہل رہ گیا۔ مولانا سمجھتا ہے ڈاکٹر، انجینئر، لائر یہ سب جاہل ہیں، اور ڈاکٹر، انجینئر، لائر سمجھتا ہے یہ سارے مولوی جاہل ہیں، اور سچائی ہے کہ دونوں جاہل ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ڈاکٹر اپنے علم کو، انجینئر اپنے علم کو، لائر اپنے علم کو، عالم اپنے علم کو، دولت مند اپنی دولت کو، طاقتور اپنی طاقت کو، اہل حسب و نسب اپنے حسب و نسب کے ذریعے سے ملت کو ہم کہاں تک اونچائی پر لے جا سکتے ہیں، اس میں سہیوگ کرنا چاہیے۔ مگر اپنی اپنی ڈفلی اور اپنی اپنی راگ ہے۔ ہر شخص نے اپنی 2.5 اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے اور اسی میں خوش ہے۔ وہ سمجھتا کہ شاید پوری دنیا کا بادشاہ میں ہوں۔ آج کی تاریخ میں بھی اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو ہم سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے قرآن عربی میں اتارا ہے تاکہ تمہیں عقل آ جائے۔ ہمارے حضور کے بعثت سے پہلے کیا عقل مند لوگ نہیں تھے؟ جینیس لوگ نہیں تھے؟ علم نہیں تھا؟ ہوش مند لوگ نہیں تھے؟ آخر بعثت نبوی سے پہلے دنیا میں انترکش میں پلاٹنگ کیوں نہیں کری؟ چاند پر زمینوں کا بیاپار کیوں نہیں کیا؟ زمین کے اندر سے معدنیات کے خزانے کیوں نہیں نکالے؟ پیٹرول اور ڈیزل، گیس یہ کیوں دریافت نہیں کیا؟ میزائل کیوں نہیں بنایا دنیا نے؟ آئٹم بم دنیا نے کیوں نہیں بنایا؟ جبکہ ہمارے حضور سے پہلے تقریباً 6000 سال کا زمانہ گزر چکا تھا۔ کیوں نہیں بنائے لوگوں نے؟ اس لیے نہیں بنائے کہ اللہ نے ترقیات کے سارے زینے محمد مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ کر رکھے تھے۔ قرآن وہ نسخہ کیمیاء اور کامل و مکمل کتاب ہے جسے یورپ کا انسان پڑھتا ہے اور انترکش میں جا رہا ہے۔ جس قوم کے پاس یہ کتاب ہے وہ کتاب صرف مردوں کی بخشش کے لیے پڑھی جاتی ہے۔
تھا جسے قرآن پڑھنا گانے گاتا ہے وہ آج، اور ہاکی کھیلتا ہے وہ دھنی تلوار کا۔ کتنی حیرت کی بات ہے، یورپ کا انسان قرآن پڑھ رہا ہے، اس پہ ریسرچ کر رہا ہے، اور آج کے تقریباً 600 سال پہلے اگر کہیں علم تھا دنیا کے نقشے پہ تو مسلمانوں کے پاس تھا۔ پوری دنیا میں گھنگھور اندھیری گھٹا چھائی ہوئی تھی، روشنی تو اسلام لے کے آیا ہے نا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں نے علم حاصل کر کے دنیا کے 3 بر اعظم پر بیک وقت حکومت کی ہے۔ جس طرح سے آج ہمارا مسلم قوم کا آدمی اپنی اولاد کو کانوینٹ اسکول میں ایڈمیشن کے لیے قطار میں کھڑا ہوتا ہے، ایسے ہی ایک دور تھا جب یورپ کے جنگلی جانور علم کی تلاش میں کرتبہ کی جامع مسجد کے مدرسے میں قطار میں کھڑے رہتے تھے، اور جب ان کا ایڈمیشن مدرسے میں ہوتا تھا تو ان کے ملک میں خوشیاں منائی جاتی تھی۔ پڑھ کے جاتے تھے تو بڑا شور و شغف ہوتا تھا، میرا بچہ مدرسے سے پڑھ کے آیا ہے۔ آج حالت یہ ہے مدرسے میں جو کہیں نہیں چلتا وہی مال بھیجا جاتا ہے۔ پڑھنے کم آتے ہیں مدرسے میں بچے، پلنے زیادہ آتے ہیں۔ حالات ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں ملک کے طول و عرض میں، مدرسے میں بچے ایک بھی نہیں ہیں، مگر کرائے پہ دستار بندی کے لیے بچے بھی بلائے جاتے ہیں۔ ذرا ایک حافظ کی 10 دستار بندی ہوتی ہے، اس کو کیا کرنا؟ یہاں بھی جوڑا جامہ مل رہا ہے، وہاں بھی جبہ دستار مل، وہاں بھی نذرانہ مل رہا، وہاں بھی نظر۔ یہ دھکار کیوں ہمارے یہاں ہے؟ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس طاق میں رہتے ہیں کہ کون سا مولوی کب اس کو سرکا دے مدرسے سے، کس مسجد سے امام کو نکال دیں، ہمارا اپنا آدمی آ جائے۔ تو کیوں وہ آپ کا آدمی نہیں جو اب تک امامت کر رہا تھا؟ اسی ادھیڑ بن میں لوگ لگے ہوئے، جو انرجی ہماری ملت کے فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہونی چاہیے وہ تخریب کاری پہ خرچ ہو رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دھستے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اوپر آنے کا کوئی چانس ہمیں دکھائی نہیں پڑتا ہے۔ کوئی ضروری ہے کہ ہر مولانا امام ہی بنے؟ کوئی ضروری ہے کہ ہر حافظ مسجد میں جا کے امامت اور مؤذن گیری کرے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر امام الانبیاء مسجد نبوی کے امام ہوتے ہوئے بزنس کر سکتے ہیں، سرکار ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین ہو کر کے چادر بیچنے کے لیے مدینے کے بازار میں نکل سکتے ہیں، عمر فاروق اعظم مسجد نبوی کے امام ہونے کے باوجود بھی مدینے کے بازار میں چادر بیچنے جا سکتے ہیں کہ تاکہ بچوں کا خرچ نکالا جائے، تو پھر ہم کون سرخاب کے پر لگائے ہوئے ہیں یار؟ ہمیں کون سی دقت آتی ہے؟ اور ایک مولوی سے اچھا بزنس دنیا کا کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا ہے۔ باب البیوع ہم پڑھتے ہیں یار، بے سلم کیا ہے، بے مزاربت کیا ہے، بے تعاتی کیا ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ دھندا کیسے کیا جاتا ہے، بے منعقد کب ہوتی ہے، فس کب ہو جاتی، یہ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ اگر گھسیارا آدمی جو ہے بزنس کر کے سٹیا جاتا ہے، سیر بن جاتا ہے، تو پڑھا لکھا جو مولوی زندگی میں 8 سال 10 سال یہی پڑھتا لکھاتا اور پڑھتا ہے، وہ کیوں دربان نہیں بن سکتا؟ یہ سوچ ہم نے اپنے دماغ سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ ہم مولوی ہیں تو بچ گئے ہمارے ہاتھ پیر، جب تک ہم امامت نہیں کریں گے تو دنیا ہم کو کیا، ابے کوئی کچھ نہیں کہے گی یار، دنیا کس کو پڑھی ہوئی کچھ کہنے کی؟ تو یہ سوچ دماغ سے نکالیے، یہ کیڑے دماغ سے نکالیے، اور قوم کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ آپ کے پرپج میں پڑے۔ ہاں، آپ میں سے جو اس معیار کے ہوں کیا کچھ کام کر سکنے کی چھمتا رکھتے ہیں، وہ اپنی مبلغ علم کا استعمال کریں اور قوم کو صحیح ڈائریکشن دیجئے
چاہے آپ کے ڈائریکشن کی بنیاد پر ان کے منہ ٹیڑھے ہو چاہے ناک ٹیڑھی ہو. بولیے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے, آقا فرماتے ہیں جب فتنے ظاہر ہوں, عالم اپنا علم ظاہر نہ کرے تو وہ گونگا شیطان ہے. پڑھیے, ترقیوں کے تمام تر درجات خدا نے دامن مصطفیٰ میں سمیٹے ہیں. کیا پتا تھا بدر کے 313 مجاہدین کی اولادیں کیسر و کسریٰ کی تمام تر سلطنتوں کو پیروں سے روت کر رکھ دیں گی؟ 313 مجاہدین کی اولاد آج کی تاریخ میں دنیا کے نقشے پہ 2.5 ارب مسلمان بستا ہے. 7.5 ارب کوانٹٹی انسانوں کی ہے دنیا میں, جس میں سے 2.5 ارب مسلمان بستا ہے. گویا 5واں ہر ویکتی مسلمان ہے دنیا کا. ایسے ہی ہر 5واں مسلمان دلال اور مخبر ہے. انہیں روٹی کے چند ٹکڑے چاہیے, قوم کی دلالی کرنے والا تم نے شرم نہیں آتی ہے؟ تم خدا کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ کب تک تمہاری چودراہٹ باقی رہے گی؟ اگر تمہارے توند پر غرور و تمکنت اور دولت کا نشہ سوار ہو کے چربی چڑھنے لگتی ہے نا, تو اپنے محلے اور شہر کے قبرستان کا ایک چکر لگا لیا کرو. اس میں بڑے بڑے سٹھیائے ہوئے لوگ, کروڑ پتی, ارب پتی, منسٹر, فنسٹر, ایم ایل اے, پنچایت سرپنچ, سارے سڑ گئے بیٹے, سڑ گئے سب. پوری باڈی ڈیکمپوز ہو گئی, ہڈیاں تک قبریں کھا گئیں. جا کے پوچھو اپنے قبرستان میں, ابا حضور کیسے آپ ہیں؟ منسٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ آرام سے نیند آ رہی تمہاری قبر میں؟ اس پینس کے گدوں پہ نیند نہیں آتی تھی تو نیند کی گولیاں کھاتے تھے. اب کیا مزاج شریف آپ کا ہے؟ امام اہل سنت نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا. اندھیرا گھر, اکیلی جان, دم گھٹتا, دل اکتاتا, خدا کو یاد کر بندے, وہ ساتھ آنے والا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اہل سنت, حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ. کبھی بھی دولت پہ غرور مت کرنا, نہ تو ہی طاقت پہ غرور کرنا. غرور کرنا تو اپنے مصطفیٰ کی ذات پہ. یاد رکھیں, 40 سیکنڈ کے اندر قدرت نے ارب پتیوں کو بھکاری بنا دیا. روٹی کی تلاش میں سڑکوں پہ کھڑے ہوئی ہے. جو لوگ 40 سیکنڈ پہلے تندرست تھے, رب نے انہیں اپاہج بنا دیا. جو لوگ صحت مند تھے, عافیت کے ساتھ تھے, سوئے تھے, کل صبح اٹھیں گے تو پلان کے مطابق کام کریں گے. قدرت نے اس دنیا سے انہیں اس دنیا میں ٹرانسفر کر دیا. کئی بلڈنگوں کے مالک کیسے کیسے خواب بنے ہوں گے انہوں نے, ان کی بلڈنگیں ہی ان کی قبروں میں تبدیل ہو گئی. اب تک ڈیڈ باڈی نکالی جا رہی ہے ملبے سے. کیا یہ حادثات زمانہ ہم جیسے عقل کے یتیم انسانوں کو اس بات کا میسج نہیں دیتے ہیں کہ یہ دنیا ناپائیدار ہے, اس پر بھروسہ مت کر, کوئی چیز اس قابل نہیں ہے کہ جس پر تو ناز کرے. سب رب کا ہے. للہ ملک السماوات والارض وللہ ما فی السماوات والارض. آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ خدا ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب رب کا ہے. اور یہ بھی سن لے بندے, کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو کچھ رب نے پیدا کیا سب کو فنا ہو جانا ہے, باقی رہنے والی ذات رب کی ہے. کرتے ہو؟ رب فرماتا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. ہاں انسان سرکش ہو گیا ہے, اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا, میرا کوئی کیا بگاڑے گا. اتنی بگڑ چکی ہے کہ بنائے نہیں بن رہی, اور پھر بھی ہوش کے ناخن نہیں لیتے, میرا کوئی کیا بگاڑے گا.
अपने आप को बेनियाज समझते हो। अल्लाह फरमाता इन्ना इला रब्बिका रुजा, ओ पगले इंसान, तुझे शऊर नहीं है तेरे को पलट कर मेरे दरबार में आना है। इसलिए वत्तकू यौमन तुरजऊना फीही इलल्लाह, डर उस दिन से जिस दिन अल्लाह के जनाब में तेरी पेशी होने वाली है। कर ले जो करना है तेरे को, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, कोठरी में, गली कूचे में, जो करना कर। एक दिन अल्लाह जब रस्सी खींचेगा ना तो उस कटी हुई पतंग की तरह तेरा हाल होगा जिसके वजूद का पता नहीं कहां जाके गिरती है। बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच भी ले डोर किसके हाथ में है। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। कभी कुरान पढ़ तो सही बंदे। अल्लाह फरमाता हाँ हाँ, इंसान पर ऐसा एक वक्त गुजरा है जब वो कोई काबिले जिक्र चीज नहीं था, नापाक कतरा था। ओ नापाक कतरे से पैदा किए गए इंसान, तुझे अपनी असलियत का एहसास नहीं होता है जब तरक्की कर लेता है। दौलतों का मालिक हो जाने के बाद अपनी औकात भूल जाता है। अहबाब की कसरत होने के बाद औकात भूल जाता है। रब की हाकिमियत को फरामोश कर देता है। अल्लाह फरमाता सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह तुमसे अपनी हर नेमत के बारे में जरूर पूछेगा। हाँ, और जब तक बंदा अपने रब को जवाब ना दे ले, मेरे आका फरमाते हैं उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वो थोड़ी हिंदुस्तान है कि 5 या 150 रुपया पकड़ा दो पुलिस वाले को और सट से निकल जाओ। उधर कोई बाईपास रास्ता भी नहीं है कब्रिस्तान में। हाँ, कब्र भी डेड बॉडी नाप के बनाई जाती है। हाँ, सबसे मरे नहीं, जैसे मरते ही आपका नाम जिंदों की फिरिस्त में मुर्दों की भी लगा। अरे यार वो मर गया, अरे यार फलाना मर गया, फलाना मर गया, जिंदों में मर गया, जिंदा था मुर्दा हो गया, नाम काट दिया गया इससे। और अब फिर अरे भाई जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। अरे क्या बिगाड़ा उस बेचारे ने? बिल्डिंग बना के तेरे को दी, गाड़ियां ला के तेरे को दी, फिक्स्ड डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस और कितने विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, कितने पैसे जमा करके दिए। अभी मरद तो गया बेचारे, सिर्फ रूही तो निकली है ना। चेहरे ज़ेबा मौजूद है, दस्ते अक़दस मौजूद हैं, पेट शरीफ मौजूद है, कदमैन शरीफैन मौजूद हैं। क्या दिक्कत उस बेचारे से? एक बड़ी सी फ्रिज मंगा लीजिए, अब्बा हुजूर इसी में आप आराम फरमाएं, 2-4 दिन और रह लीजिए। ऐसा कोई करता है? ये मामला देखने के बाद भी कि कोई औलाद, कोई घर वाला, कोई भी शख्स अपने मरने वाले इंसान को घर के अंदर ज्यादा देर नहीं रख सकता, इसलिए कि डर है ये टंकी फूट न जाए। डर है। और आका करीम फरमाते हैं 3 कामों में जल्दी किया करो। बेटी जवान हो जाए तो पहली फुर्सत में शादी कर दो, वरना खुद वो अपनी कर लेगी कहीं मंदिर वंदिर में भाग करके। अगर हमने होश के नाखून ना लिए ना तो बहुत बुरे हालात से हम गुजर भी रहे हैं और इससे भयंकर नताइज सामने आएंगे। तो बेटी बालिग हो जाए पहली फुर्सत में शादी कर दो, ये मेरे नबी ने फरमाया है। नमाज का वक्त हो जाए तो पहली फुर्सत में हर काम छोड़ के नमाज पढ़ ले। ऐसा नहीं कि थोड़ा भी खाना खा लेता हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ फिर पढ़ूंगा। इतने में मलकुल मौत तशरीफ ले आएगा तब क्या करेगा? पहले नमाज पढ़ ले। और कोई मर जाए ना, जितनी जल्दी हो सके उसे उसकी कब्र के हवाले कर दे बंदे। क्यों? इसलिए कि अगर जन्नती है तो जन्नत से ज्यादा देर तक इसे दूर रखना अच्छी बात नहीं है। और अगर दोज़खी है तो ये ऐसा ना हो देर तक रखे और अल्लाह का अताब कोई जाहिर हो जाए, जल्दी सुलटा दो।
मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब्बा आप जानो और आप काम जाने, हम तो चले अपने घर पे। ये हो रहा है। ये रोज देखने के बाद क्या हमारी आंखों शरीफ के पर्दे शरीफ हटते नहीं है? दिमाग के झरोखे रोशन नहीं होते हैं? फितनेबाजी, एक एक नाली के लिए मुसलमान कम वक्त जो है 20-20 साल मुकदमा लड़ता है। 20-20 साल। अगर 1 इंच जमीन तूने छोड़ दी अपनी मर्जी से तो क्या मर जाएगा तू? सही बात है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं गुजर रहा था, 2 भाई झगड़ा कर रहे थे, मारपीट आपस में। तो उन बच्चों ने कहा कि हज़रत हम दोनों भाई को फैसला कर दीजिए। कहा क्या बात है? कहा ये कह रहा ये मेरी ज़मीन है यहाँ से, और मैं कह रहा हूँ ये मेरी ज़मीन यहाँ से। अभी वो बाबा बोले भी नहीं थे, ज़मीन इतनी आवाज़ दी, बाबा इनसे कह दीजिए ना इनके बाप की ज़मीन है ना इनकी ज़मीन, ये अल्लाह पाक की ज़मीन है, और इन दोनों को हमारे अंदर आना, खा जाएंगे इनको दोनों। ये हालत है। रोज़ ज़मीन पर चलते जब बेनमाजी होते ना, बेनमाजी का वजूद ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा बोझ लगता है ज़मीन को। ओ अल्लाह की रोज़ियाँ हलक शरीफ तक ठूसने वाला 3-3 मरतबा, सुबह चुपड़ी रोटी, दोपहर में कोरमा, बिरयानी, मुतंजन, और शाम को भी तोंद पे हाथ फेर के गली कूचे में घूमने वालों, कम से कम 5 वक्त की नमाज तो पढ़ लिया कर बंदे। ये तेरी पर्सनल वो इबादत है जो किसी नॉमिनी को नहीं मिलेगी। बेशक बेशक। हाँ, बैंक में कुछ रखा वक्का है ना, तो बैंक वाला पूछता है अगर आप अचानक ट्रांसफर हो गए तो ये किसको मिले? का नॉमिनी का नाम बताइए। तो कोई अपनी बेगम का नाम लिखवाते हैं, कोई लड़के का नाम लिखवाते हैं। लेकिन नमाज वो इबादत है कि किसी नॉमिनी को नहीं मिलेगी। जब आप मर जाओगे ना तो आपकी कब्र में ये नूर बन के आएगी। इसलिए औलाद को हलाल कमाई खिलाओ, सूखी रोटी खिलाओ यार, चटनी रोटी खिलाओ मगर हलाल की। इसी में दम है, और इस दम ने कैसर और किसरा की ईंट से ईंट बजा कर रख दिया। कौन थे वो लोग? ढंग की जूतियां पैरों में नहीं थी उनके, कपड़ों में पेबंद लगे हुए थे, टूटी टूटी तलवारें थी, ढंग के तीर कमान नहीं थे। मगर जब वो गए ना जंग करने के लिए सहाबा, नबी के दीवाने, तो लोग मजाक उड़ाते थे, ये आए लड़ने के लिए। और जब उन कहीं 8,000, कहीं 9,000, कहीं 10, 15, 20,000 की तादाद होती थी, और सामने वालों का लश्कर 3 लाख का, 3.5, 4 लाख का, उन्होंने फिर बाद में महसूस किया हमने आंकने में गलती कर ली। ये 8-10 हजार जो थे ना, ये मरने के लिए ही आए थे, इसलिए जीत करके मैदान गए। बेशक बेशक। हाँ, वो सर पे कफन बांध के निकलते थे, या नबी के दीन का झंडा गाड़ेंगे और या हमारी कब्र यहां पे बनेगी। तब कामयाबी हासिल की थी। तो मेरे आका के प्यारे दीवानों, ये मदरसे जो है ना, मदरसे, यहां बच्चों, ढंग के बच्चों को भेजिए पढ़ने के लिए। लोग कहते हैं यार वो पहले जैसे मौलाना नहीं पैदा होते। तो पहले जैसा बच्चा भी आप देते मदरसे को? जब मां ने अब्दुल कादिर जिलानी को मदरसे के हवाले किया तो बगदाद की जामा मस्जिद पर खिताब फरमाते हुए इरशाद फरमाया, कदमी हाज़िही अला रक़बत लिकुल्लि वलील। जब मां ने मखदूम सिमना को मदरसे के हवाले किया तो सिमना के तख्त व ताज को लात मार के सहरा नवर्दी करता हुआ हिंदुस्तान की उलझी हुई जुल्फों को संवारने आया। जब मां ने मोइनुद्दीन शंजरी को मदरसे के हवाले किया तो अताए रसूल बनकर के भारत की सरजमीन पे तशरीफ लाया। जब मां ने इमाम अहमद रजा को मदरसे के हवाले किया तो उस कलंदरे वक्त ने 107 इल्म व फन पर 1400 किताबें लिख डाली। ढंग के बच्चे तो दीजिए यार मदरसों को। जो मंद बुद्धि के बच्चे देते हैं ना, ये इन असातिज़ा का इतना करम और एहसान है कि जो बच्चा कहीं स्कूल में नहीं चला ना, ये 30 पारे उस मंद बुद्धि के दिल पर भी लिख देते हैं।
ان کی محنت کو داد دیجئے مدرسین کی، کہ جو بچہ کہیں نہیں چلتا ہے نا وہ مدرسے میں چلا لیا جاتا ہے، اور بڑی محنت کے ساتھ اساتذہ بچوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ساتھیو، مدرسوں کے بچوں کو آپ بھلے ہی کیسا بھی کچھ بھی سمجھیں، مگر جو ان کے رتبے ہیں نا، کسی کا باپ بھی ان کے رتبے کی دور کی بات، ان کے قدموں کی دھول تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ بے شک جن بچوں کے پیروں تلے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہوں، ان کا مقام سمجھا آپ نے؟ جن علماء نے قربانیاں دی ہیں، اگر عالم قبرستان کے کنارے سے گزر جائے 40 دن کا عذاب اللہ اٹھا لیتا قبرستان کے اوپر سے۔ عالم ہونا چاہیے جی۔ اس لیے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، بچوں کو پڑھائیے۔ مہاراجا کے سادات کا فرمان ہے نا، آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ۔ اور ہم ایسا کھائیں گے توند پھلا پھلا کر کے، بچے پڑھ رہے دور کی بات، اس گلی میں اس گلی میں لیے موبائل، پیشاب گھر کے پاس، باتھ روم کے پاس، نالی کے پاس ہے کرتے رہتے رات بھر بیٹھے کرتے نا ایسے ہی۔ جہاں آدمی کھڑا نہیں رہ سکتا ہے وہ بیٹے وہیں بیٹھ کے کھاتے بھی ہیں، پان پونچھتے رہتے ہیں، سگریٹیں پیتے رہتے ہیں، ناک بدبو سے بھر جائے لیکن پھر بھی انہیں کوئی ہوش نہیں رہتا ہے۔ پوری رات جب دنیا کی قومیں صبح ورزش کر کے پہلوانی کر کے لوٹتی ہیں تو ہمارا مسلمان قوالی اور گانا سن کے لوٹ رہا ہوتا ہے۔ راتوں میں ہم بھی نکلتے ہیں، تقریر کر کے آ رہے ہوتے ہیں، سینکڑوں بچے روڈ پر دوڑ رہے ہوتے ہیں، 3 بجے رات میں، 4 بجے رات میں ورزش کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں فوج میں بھرتی ہونا ہے، پولیس میں بھرتی ہونا، اور ہمارے بچے 9 بجے تک سو کے اٹھیں گے۔ ماں باپ بھی، ارے میرا گڈو جو ہے دیر رات میں تشریف لایا ہے تو کیسے جگاؤں، ابھی ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اچھا تیرے گھر میں آگ لگ جائے خدا نہ کرے تو پھر بھی تو کہے گا ہی، ارے میں کیسے جگاؤں اپنے بچے کو، ابھی جلدی تو سویا ہے۔ مگر ایسا جگائے گا لات مار، کبھی تو جلدی اٹھ، ارے آگ لگ گئی گھر میں۔ دنیا کی آگ لگ جائے گھر میں تو جلنے کا اتنا ڈر ہے کہ مار مار کے اولاد کو جگاتے ہو۔ جہنم کی آگ جس بچے کو جلانے والی ہے نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر، کیا اس بچے کو فجر کے لیے نہیں جگاتے ہو تم؟ کیا یہ احساس ہے ہمیں؟ تعلیم حاصل کیجئے، تعلیم۔ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے۔ 20 سال مسلمان صرف چاروں طرف سے منہ موڑ کے علم حاصل کرنا شروع کر دے، اس دیش کے حکومت کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ ایسے ہی کوئی لہر نہیں آئی تھی جو یہ قہر بپا ہمارے ملک پر ہے۔ 80 سال کا میکزیمم ورک ہے لوگوں کا، بڑی محنت کیا ہے لوگوں نے، پڑھا ہے، پڑھایا ہے، اور آج چوکی دار سے لے کر کے صدر جمہوریہ کی کرسی تک وہی براجمان ہے۔ تعلیم کا ایک مقام ہے ساتھیو، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ نوجوان بچے ہمارے 12ویں تک پہنچتے پہنچتے 14% ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ بائی گریس پاس ہو گئے ہیں تو دھندا وندہ کریں گے، چل کر کوئی کہیں دکان میں ہوٹل میں جا کے پلیٹ ولیٹ صاف کریں گے، کہیں جا کر کے کسی کے یہاں بٹن وٹن کاٹیں گے، ممبئی میں کمائیں گے۔ بھرا پڑا ہوا ہے ملک، بڑا بڑا شہر ہے۔ لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں زیادہ، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں پنجگنی میں، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں دلی میں JNU میں۔ ابھی دیکھا نہیں تھا کوئی 6 سال پہلے جو ہے جامعہ ملیہ اور JNU کے بچے اور بچیاں دھرنا پردرشن پہ بیٹھے تھے کہ ہمیں سم لینگنگ کی اجازت دی جائے، مطلب یہ کہ لڑکا لڑکے سے شادی کر لے، لڑکی لڑکی سے شادی کر لے۔ تو ہمارے اچ نیالیہ نے فیصلہ دیا کہ جی ایسا کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا جو جج نے فیصلے دیے ہیں پہلے ان ججوں کو آپس میں ہی شادیاں کر لینی چاہیے بیٹوں۔ یعنی عقل معاف ہو گئی، اتنی اچ پوسٹ پر کیسے گدھے لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ مرد مرد سے شادی کر لے، عجیب لوجک ہے یار۔
تو کیا گھاس ہی لائے تم نے؟ عورت عورت سے شادی کر لے. مرد عورت کی پیدائش کا مین مقصد کیا ہے؟ توالد و تناسل، نسل کی افزائش، بچوں کو پیدا کرنا. میرے آقا فرماتے تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم. شادی ایسی عورت سے کرو جس کے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہو، اس لیے کہ کثرت امت پر میں فخر کروں گا حشر کے میدان میں. مگر آج حال کیا ہے؟ دیواروں پہ نعرے لکھے ہیں، پہلا بچہ ابھی نہیں، دوسرا جلدی نہیں، تیسرا کبھی نہیں. دوسرا بچہ کب؟ پہلا پڑھنے جائے تب. پریوار نیوجن بھر پیٹ بھوجن. یار ہم اس تحریر کو پڑھتے ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کل حشر کے میدان میں سارے نبیوں کے امتوں کی قطار لگائی جائے گی. 120 قطاریں لائن ہوگی سارے نبیوں کے امت کی. آقا فرماتے ہیں ان میں سے 80 لائن صرف میری امت کی ہوگی. تو ہم تو اس 80 کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، 80 کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے دیش کے بڑے سارے لوگ پریشان ہیں، ارے مسلمانوں کے بہت بچے پیدا ہوتے، بہت پیدا ہوتے. تو ہم کیا کریں بھائی صاحب؟ ہم نے کئی جلسوں میں کہا لوگوں سے، ایک نسخہ ہمارے پاس ہے، اس پر آپ عمل کر لیجئے، ہمارے بچے کم پیدا ہوں گے. تو جب لوگوں نے پوچھا تو میں نے بتایا ایسا ہے، ہمارے مسلمانوں کو ہماری آبادی کے حساب سے سرکاری نوکری دے دیجئے. صبح جائیں گے کام کرنے کے لیے، دن بھر مزدوری کریں گے، محنت کریں گے، کام کریں گے، تھکے ہارے شام کو آئیں گے، کھانا کھائیں گے، چپ چاپ سو جائیں گے. اگر نوکری نہیں دی تو یہ رہی ہماری فیکٹری، یہ ہمارا رہا ماڈل. اتنے پیدا کر دیں گے، اتنے کہ پتہ نہیں چلے گا کہاں گئے تم. بڑے دکھی بیٹے، ہم دو ہمارے دو، اور ہم دو ہمارے 25. قدرت کی شان دیکھیں یار، کتنے ارب پتی ہیں دعا مانگ مانگ کے تھک گئے. اللہ کوئی ایک لولی لنگڑی لڑکی ہی دے دے، یا اللہ کوئی دے دے، کانی دے دے، یا اللہ. امریکہ، لندن، کینیڈا، برطانیہ، جرمنی علاج کروا کے تھک گئے اور بس اب مرنے والے. کچھ نہیں دیا اللہ نے. اور یہاں گھر نہیں ہے، چڈی ہے تو بنیان نہیں، بنیان ہے تو چڈی نہیں. ایک وہاں پڑا پیں پیں کرتا ہے، ایک وہاں میں کرتا ہے. روٹی ملی تو چٹنی نہیں. 15-20 گھر رہنے کے لیے نہیں، اور ٹنکو پنکو ڈبلو کبلو سب موجود کرتے ہیں. اللہ کیا تیری شان ہے. اللہ جسے چاہتا ہے جو دیتا ہے. لوگ کر رہے ہیں. اگر کسی کے یہاں بچے اچھے نہیں پیدا ہوتے ہیں، سال بھر شادی کو ہو گئے، اچھا یہ بھی کمال کی بات ہے، لڑکا کیسا بھی ہو، آڑا تیرا کانا کونا نا، لیکن وہ فرمائش کرتی ہے ایسی دلہن ڈھونڈنا امی جیسے ٹیوب لائٹ ہے. ہم نے جناب کوا مہودے اپنے رخ زیبا کو ہی آئینے میں دیکھ لیجئے. ہاں خود دیکھنے کے لائق نہیں، دلہن ایسی ہو جیسے ٹیوب لائٹ جل رہی ہے. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے، شادی ہو گئی تو اب مان لو اگر سال بھر بچے نہیں ہوئے تو پورے محلے کی عورتیں اللہ توبہ جانے کس میں کمی ہے، اللہ تیری توبہ کس میں. بیچارہ لگ گیا لائن میں، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر، وہ کچھ ہے نہیں. تو کسی نے سجھاؤ دیا بابا کے پاس جائیے. تو وہ گئے، بابا ہاں بالکل. کہا بابا کیا لگے گا؟ کہ شیر کے سینے کی ہڈی، بندر کی مونچھ، بھالو کا ناخون. کہا بابا کہاں ملے گا؟ سب ملتا ہے، پیسہ بتا پیسہ دیجئے. کتنا کا؟ 10,000 لیا. کیا کرنا بابا؟ نوچندی جمعرات کو آنا، ایک زندہ مچھلی لے کے آنا، آدھا میٹر کپڑا لے کے آنا، دھاگا کالا کالا لے کے آنا. اب گیا بیچارہ لے کر کے سب سامان. تو اس مچھلی کے منہ میں لکیر وکیر کھینچ کے ڈال دیا، تعویذ کا بند کیا. کہا جائیے
12 بجے رات کے بعد میں پرانے قبرستان میں پرانی قبر کو ایک ہاتھ کھودنا، اسی میں دفن کرنا، بالکل پیچھے مڑ کے اس کا باپ نہیں دیکھے گا، پیچھے مڑ کے اتنا بونڈ کر دیا جاتا ہے اسے. اب انتظار کر رہا، اب ٹھیک ہو معاملہ، اب ٹھیک ہو کہ خاک ٹھیک ہوگا. اگر دعا تعویذ سے کام بنتا تو مولوی پاگل ہے بابا، تمہارا بنائے گا، کمرہ بند کر کے روز اپنا ہی بنائے گا، ہے کہ نہیں سر؟ تعویذوں سے اگر روپے پیسے آتے، دھندا پانی چلتا، تو ہم کیوں آپ کی تعویذ بنائیں گے یار، اپنی بنائیں گے. بات صحیح. یہ سب بے وقوفی کی باتیں ہیں. اللہ جو دیتا ہے وہی لیتا ہے بندہ. ہاں یہ بات دماغ سے نکال دیجئے. تو میں عرض کر رہا ساتھیو، اگر کیسے کیسے کچھ امید بندی نا، تو اب پورا گھر دعا مانگے گا، یا اللہ لڑکا ہونا چاہیے، یا اللہ لڑکا ہونا چاہیے. جیسے امید لگی نا کہ کچھ ہے اندر، تو یا اللہ لڑکا ہونا چاہیے، یا اللہ لڑکا ہونا چاہیے. تو لڑکی نے تیری خبر کھو دی ہے. لڑکی کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اگر کسی کیا مان لیجئے 3-4 لڑکیاں ایک ساتھ ہو گئیں تو بھی اس عورت کا جینا دشوار. پورے محلے کے کان نہ کٹی آ گئی کمینی، ارے صرف لڑکی ہی پیدا کر دی. ارے کوئی لڑکی لڑکا پیدا کوئی انسان کا کام ہے یار. اور رب سے پوچھو، اللہ فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ جسے چاہتا لڑکا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا لڑکی دیتا ہے، جسے چاہتا دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا بانچ کر دیتا ہے. تو اس میں لڑکی کا قصور کیا ہے بھائی صاحب؟ بیج تو آپ نے ڈالے ہیں. ہاں پوری محلے کی رشتہ دار کی عورتیں اس لڑکی کا جینا دشوار کر دیں جس کے 4-5 بچیاں پیدا ہو جائیں، کہ صرف لڑکی پیدا کرتی ہے. یہ ظلم ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ جنگلی پن ہمارے معاشرے میں ہے، یہ بے حیائی ہمارے معاشرے میں ہے. تو دراصل جیسے بھی حضرت فرما رہے تھے نا، شادی کے حوالے سے کوئی بات کر رہے تھے. ہمارے یہاں امام اعظم ابو حنیفہ کا مسئلہ ہے کفات کا، کفو دیکھا جائے. کوئی بڑھیا پڑھا لکھا لڑکا ہو تو گھسیارن سے اس کی شادی مت کر دینا، اور کوئی لڑکی پڑھی لکھی زیادہ ہو تو بھینس چرانے والے چرواہے سے شادی مت کر دینا. تھوڑا معیار دیکھ لینا. جی بے شک. ہاں، اور ایک دم بجھیٹا کوئی لڑکا ہو تو ایسی لڑکی مت لے آنا ٹیوب لائٹ کی طرح، معاملہ بیٹھے گا نہیں. تھوڑا معیار دیکھ لینا. وہ چرکن کا نام سنا ہے آپ نے؟ شاید لوگ زیادہ جانتے ہوں گے. بہت کالا کلوٹا تھا. اس کی بیگم، کبھی کبھی ایسا جوڑا بھیڑ جاتا ہے، قدرت. ہاں، بیگم تو ایسے ٹیوب لائٹ کی طرح تھی اس کی، اور خود تھے ہماری ٹوپی کی طرح. تو اچھا، شاعروں کا مزاج ہوتا ہے، وہ ہر دم سوچتے رہتے ہیں. تخیل، کائنات کا مطالعہ، تلاشی الفاظ، یہ شاعری کے 3 بنیادی اصول ہیں. یہ ہر دم سوچتے رہتے ہیں، یہ بن گیا تو اب یہ بن گیا، اس کا قافیہ بیٹھتا کہ نہیں بیٹھتا ہے، اس کا جو ہے حرف ربی اس میں کہاں ہے، سقطہ کہاں ہے، ذہاب کہاں واقع ہو رہا، یہ ڈھونڈتا رہتا اسی میں. سنڈاس میں بیٹھتا ہے تو جو 5-10 منٹ کا ٹائم ہے، آدھا گھنٹہ میں اسی میں بیٹھا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے بیٹا. ہاں دیکھا ہے اس لیے بتا رہا ہوں. تو حالت یہ ہے، بڑا خوبصورت مزاج تھا اس شاعری کا اس کا. تو ایک مصرع بنایا اس نے، زاغ کی چونچ میں انگور خدا کی قدرت. ہاں، صبح سے شام ہو گئی، دوسرا والا نہیں بیٹھ رہا تھا. گھر آئے، کھانا وانا لا کے بیگم نے پیش کیا، مگر منہ لٹکائے بیٹھے ہوئے تھے. ارے شوہر نامدار کھاتے کیوں نہیں؟ ارے بیگم ایک مصرع بنا ہے، دوسرا بیٹھ نہیں رہا ہے. کہا کیا بنایا؟ کہا زاغ کی چونچ میں انگور خدا کی قدرت. کہا اچھا کھانا وانا تو کھا لیجئے پہلے، بتاتا ہی بھی. کہا نہیں، جب تک بنے گا نہیں کھانا نہیں کھاؤں گا. تو ٹھیک ہے، وہ بیٹھ گئی وہیں پہ پالتی مار کر کے. کہا آئیے ذرا اپنے سر اقدس کو ہمارے ران شریف پہ رکھیے. تو آ کر کے سر ٹکا دیا بیگم کے ران پہ. کہا اب فرمائیے آپ نے کیا مصرع پڑھا؟
کہا ذاق کی چونچ میں انگور خدا کی قدرت. کہا بن گیا. کہا بیگم جلدی بتائیے. کہا حور کی گود میں لنگور خدا کی قدرت. بن گیا نا. کفو کا مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. معیار دیکھیے, معیار. ہمارے یہاں گڑبڑی جو آج ہو رہی نا, لڑکیاں پڑھ کر کے اپنا کیریئر بنانے کی دھن میں پتہ نہیں کیا ایم ایس سی, بی ایس سی, پی ایس سی کیا کرتی رہتی ہیں. اب وہاں پہنچنے کے بعد ان کے معیار کا کوئی دولہا نہیں ملتا مسلمانوں میں, تو اپنا لیول دیکھتی ہیں. دینی شعور تو ہوتا نہیں ہے. ہم نے اپنے بچیوں کو دین پڑھایا نہیں ہے. پڑھ پئی جیسے بچیاں تھوڑا شعور کی منزل پہ پہنچی نا, بس کانوینٹ میں, اسکول میں, ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آر ونڈر واٹ یو آر, تو پورا گھر پکڑا. ارے کیا میری گڑیا انگریزی میں پوئم پڑھ رہی ہے. یہ ہو رہا. تو وہ لڑکیاں جن کو ہم نے دین نہیں سکھائے. ابھی ہمارے پاس ایک ویڈیو پرسوں آئی ہے اپنے اسی ملک کی, بڑی اچھی پڑھی لکھی, باپ نے بڑی قربانیاں دے کے گھر ور بیچ کے بچی کو پڑھایا, ہائی لیول کی تعلیم دلائی. اب اس نے بھاگ کر کے شادی کر لی کسی. وہ گیا پولیس اسٹیشن میں کمپلین لکھایا, اس کے گھر گیا, رو رو کے اپنی بیٹی سے ہاتھ جوڑ کے منا رہا ہے, ماننے کو تیار نہیں. بولیے, جس باپ نے, جس ماں نے بڑے لاڈو پیار سے اپنی بچی کو پرورش کیا ہے اور زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی, دینی شعور نہ ہونے کی بنیاد پر اسے اس بات کا احساس نہ رہا میرا اٹھنے والا قدم, اس کا ری ایکشن کیا ہوگا ہماری ملت کے لیے. اس لیے تعلیم گھر سے شروع کیجیے. تو یہاں معاملہ بگڑتا ہے, انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے. تو بھاگ کی شادیاں کر لیتی نا تو 6 مہینہ تو خیریت سے گزرتے ہیں, اس کے بعد وہ دوستوں پہ پروس دی جاتی ہیں. تیار نہیں ہوتی ہیں تو مار کر کے, گلا کاٹ کر کے نالی اور جھاڑی میں پھینک دی جاتی ہیں. اس پہ بھی بس نہیں چلتا ہے تو بامبے کے کوٹھوں پہ بیچ دی جاتی ہیں. ایک دوست نے رپورٹ دبئی پیش کی ہے, لڑکیوں کو یہاں سے اٹھا کر کے شادی کیا اور جب دیکھا کہ یہ سارے جھانسے میں نہیں پھنس رہی تو دبئی کی مارکیٹ میں بیچ دیا, جہاں ہزاروں بچیاں مسلمانوں کی اسی جھانسے کا شکار ہوئی, غیروں کے ساتھ بھاگ کی شادیاں کی. اب واپس پلٹ کے اپنے معاشرے میں نہیں آ سکتی ہیں. ذلت کی زندگی ہزاروں بچیاں دبئی میں گزار رہی ہیں. یہاں پر ہم کیسے بند باندھ سکتے ہیں؟ کوئی لاہے عمل ہمارے پاس ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے, ہم اپنے گھروں سے اسلامی تعلیم کی شروعات کریں. ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے, پہلی یونیورسٹی ہے. ماں اگر پرہیزگار ہوگی تو بیٹی بھی نیکوکار ہوگی. ماں پرہیزگار ہوگی تو بچہ بھی پرہیزگار ہوگا. ماں اگر گانا سننے کی, پکچر دیکھنے کی, بےہودگی کی تصویریں دیکھنے کی, اڑیاں تصویریں دیکھنے کی عادی ہوگی تو ماں کے پیٹ میں پروان چڑھنے والے بچے نچنیے اور گویے ہی پیدا ہوں گے. اس لیے اپنے گھروں میں 2-3 ٹوٹیاں لگا کے رکھو وضو کرنے کے لیے. ایک کمرے میں 10-5 مصلی رکھ دو نماز پڑھنے کے لیے. ہر مسلمان اپنے گھر میں ایک منی لائبریری بنائے. 150 کتابیں اہل سنت والجماعت کی دینیات کے عقائد کے حوالے سے موجود ہوں. جب صبح آپ کا بچہ, آپ کی بچی آنکھ کھولے, 2 سال 3 سال 4 سال کے بچے بچیاں, تو ماں تلاوت کر رہی ہو, بھائی وضو کر رہا ہو, بہن سجدے میں گری ہوئی ہو اور باپ خدا کی دہلیز کرم پہ رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہو. اس گھر میں پروان چڑھنے والے وہ بچے یقیناً دین مصطفیٰ سے کبھی بھی الگ نہیں جا سکتے ہیں. یہ شعور ہم نے بیدار کرنے کی ضرورت ہے, ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس طرز زندگی کو نہیں اپنایا تو بڑھتی ہوئی اس برائی کو ہم روک نہیں سکتے ہیں. ساتھیوں,
آپ یہ سوچتے ہیں کہ کالج اور یونیورسٹی میں آپ کے بچوں کو دین سکھایا جائے گا؟ یہ کالج اور یونیورسٹیز بنائے ہی اسی لیے گئے کہ دین سے بے دین بنایا جائے، بے شک اسی لیے بنائے گئے۔ جتنے بھی کالج ہے نا، جامعہ ملیہ ہو، جے این یو ہو، مسلم یونیورسٹی ہو، ہمدرد یونیورسٹی ہو، کوئی بھی ہو، پہلی بات تو سنیوں میں سے اکا دکا لیکچرر ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی یونیورسٹی لکھنؤ میں اکا دکا، بقیہ جو مسلم کے نام پر لیکچرر پروفیسر ہیں نا، صلاحی، فلاحی، اصلاحی، ندوی، مظاہری، قاسمی، سلفی، ہمارا کوئی نہیں ہے۔ تو ایک طرف سے یہ ڈکیتی کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے ہمارے ایک دوست نے جو یونیورسٹی میں پڑھنے گئے تھے، ابھی ملاقات ہوئی ناگپور کے جلسے میں، جشن 7 سالہ تھا سرکار تاج الاولیاء کا، انہوں نے فرمایا حضرت جب ہم پہلی بار اسکول میں گئے تو ایک جو لیکچرر صاحبات دینیات کی تھیں وہ نان مسلم کمیونٹی کی تھیں، اور عربی میں جب انہوں نے پوری گھنٹی میں اسپیچ دیا، میں محو حیرت تھا کہ اس نے انگلش عربی کہاں سے کی ہے۔ 10-12 سال تک پڑھنے کے بعد بھی مولانا کی تعداد جو بڑھ رہی ہے ہمارے یہاں، ایسے علماء شاید کچھ پرسنٹ ملے جنہیں عربی پہ عبور ہو۔ 10-12 سال پڑھنے کے بعد غیروں نے ہماری تہذیب چھین لی، ہماری تعلیم چھین لی۔ ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے دینیات اگر کوئی نکہت کے بجائے سیتا آتی ہیں تو ہم کو دین سکھائیں گی، وہ کیا توقع آپ کی ہے؟ ایک اور دیکھا میں نے معاملہ، جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں، ویسے بھی لوگ ابھی 3 سال تو چھوڑیے 2.5 سال میں لے کے پہنچ جاتے ہیں اسکول میں داخلہ کروانے کے، لوگ اسکول کھول کے بیٹھے ہیں۔ اگر تمہارا بچہ پیدا ہو فوراً ڈال کے آؤ نا، انہیں پیسہ چاہیے، 2-4 عورتیں اور رکھ لیں گے دودھ پلانے کے لیے، منہ دھلانے کے لیے، ناک پوچھنے کے لیے، ان کو کیا کرنا، انہیں پیسہ چاہیے، ان کو لے کے ڈال کے آگے بیٹھے۔ اتنا بڑا بوجھ ہے بستے کا اس کے پاس میں، وہ چل نہیں سکتا لے کر کے اسے، پوری گاڑی میں وین میں سوتا ہوا جاتا ہے، جب تک اسکول میں رہے گا ٹیبل بیٹھا سوتا رہے گا۔ اسی لیے اسکولوں نے اپنا ایک ٹرینڈ بدلا ہوا ہے، کھیل کھیل کر کے بچوں کو سکھایا جائے۔ تو انہیں باضابطہ طور پہ اسکولوں میں الگ الگ سسٹم سے کوئی کھیلنے کے سامان رکھائے گئے ہیں، تو دوڑا کر کے ہنسا کر کے انہیں اس طرح سے سکھایا جاتا ہے۔ 3 سال 2.5 سال کی عمر میں بچوں کو ہم چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ جو عیسائی مشنری کے لوگ ہیں کام کرنے والے، ان کی سوچ دیکھیے، انہوں نے اپنے بندے سیٹ کر رکھے اوپر چھت پر، بچوں سے پوچھتے ہیں جو ننے ننے بچے ہوتے ہیں 3-3 4-4 سال کے، بیٹے تمہاری چوائس کی چاکلیٹ کون سی ہے؟ تو بچے جب چاکلیٹ کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا آنکھیں بند کرو بچوں، جیسس کو یاد کیجئے، عیسیٰ مسیح کا نام لیجئے، آنکھیں بند کر۔ جیسے وہ نام لیتے نا تو ادھر سے وہ چاکلیٹ گراتا ہے بندہ، آنکھیں کھولیے، جب بچے آنکھ کھولتے ہاں ہماری چوائس کی چاکلیٹ مل گئی، دل پر بد عقیدگی کا پہلا دھبا یوں ڈالا جاتا ہے۔ یہ طریقہ چل رہا ہے، میں کوئی ایسی لاجک نہیں پیش کرتا جو باؤنسر جائے، میں پڑھتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں، راستہ چلتا رہتا ہوں، تقریر بناتا رہتا ہوں، ہاں تاکہ تھوڑا میچ کھا جائے۔ ہفتہ بھر سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، اور جمعہ کا دن آتا ہے تو قرآن و احادیث کی فہرست لے کر کے اسی کے تناظر میں یہ واقعات سیٹ کر لیتے ہیں۔ ہندوستان کی مساجد میں تنہا میں ایک مولوی ہوں جو 1 گھنٹہ تقریر جمعہ کو کرتا ہوں، میں کبھی 55 منٹ، کبھی 60 منٹ، کبھی اس سے زیادہ بھی آتی ہے، 1 گھنٹہ۔ اس لیے کہ ہفتے میں 1 دن ایسا آتا ہے جب ہماری قوم بالکل صاف ستھری نہا دھو کے خوشبو وشبو لگا کر کے ایک سوئی کے ساتھ اللہ کی دہلیز کرب پہ آتی ہے، بڑے غور سے سنتی ہے، بیٹھتی ہے۔ ایسے موقع پر ایک ذمہ دار عالم، ایک بہترین مائنڈڈ
مصلح اور عالم اور امام کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس دن کا بھرپور فائدہ اٹھا کر کے حسن ترتیب کے ساتھ میں ایسی باتیں اپنی قوم کے ذہن پر رکھ دی جائیں، احساس تو کرے بندہ. مگر ہوتا یہ ہے 20 25 یا 15 منٹ کی تقریریں لوگ کرتے ہیں. ہم بمبئی جیسے شہر میں بھی رہے ہوئے، وہاں بھی دیکھا ہم نے، تو ہر مہینے میں وہ سیٹ کرتے ہیں مائنڈ، اور 4 بزرگوں کا عرس آ گیا اس مہینے میں، تو پہلا جمعہ اس بزرگ کا، دوسرا اس بزرگ کا، تیسرا اس بزرگ کا، چوتھا اس بزرگ کا. چلو چھٹی ہو گئی 4 جمعہ کی. تو پھر یہ بیچارے کیا کریں جو آئے بیٹے کے لیے. اللہ نے ہمیں دین کی تبلیغ کے لیے پیدا کیا ہے، پیر کی تبلیغ کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. بڑا المیہ ہے. پیر کرسی پہ بیٹھا رہتا ہے پوری رات. ہمارے مولانا حضرت شاعر لوگ جس کو غوث پاک کو دیکھنا ہو، حضرت کو دیکھے، حضرت علی کو دیکھنا، حضرت کو دیکھے، حضرت کو دیکھے، ارے تیری زبان کو تالے لگ جائیں. یہ زبان خدا کی تعریف و توصیف میں لگا، نبی کی نعت پڑھنے میں لگا. یہ زندہ آدمی مردہ مورتی بن کے بیٹھا ہوا جس کی تعریف و توصیف کے قصیدے کے پل باندھ رہے ہو. کتنا نفس موٹا ہو گیا انسان کا، کتنا نفس موٹا ہو گیا ہے. بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہماری تعریف کی جا رہی ہے. کوئی بھی نعت خان نبی کی نعت پڑھتا ہو بیٹا 1 روپیہ نہیں دے گا کوئی. اور جیسے پیر کی منقبت کا پہلا مصرع پڑا، زندہ باد زندہ باد، لے نو پہ گڈی کی گڈی. حمد الہی کہاں گئی؟ نعت مصطفیٰ کہاں گئی؟ کیا تم نے اپنے پیر کی منقبت کو پیارے مصطفیٰ کی نعت سے بڑا سمجھا ہے؟ تو اپنے ایمان کا سروے کر لو، ایمان کا سروے کر لو. تو اپنی بچوں اور بچیوں کو تعلیم ڈھنگ کی دیجئے. کالج کے بھروسے مت رہیے. کالج سے آپ کا بچہ دین سیکھ کر نہیں آئے گا. مدرسے ایک بہت بڑا کانٹا ہے دنیا کی نگاہ میں. یہی وجہ ہے رات دن ان کی جانچ پرکریا چلتی رہتی ہے. کبھی مدرس کے کاغذات جاتے جاتے ہیں، کبھی کس کے، کبھی زمین مدرسے کی ہے کہ نہیں، کہ کتنے سارے روڈوں پہ بڑے ہوئے بھونگے لگے ہوئے ہیں ان کے، اس کی کوئی جانچ نہیں ہوتی ہے. انہیں پتا ہے اور دنیا کو پتا ہے. مسلم قوم کے لوگوں کو دین کی عقیدے کی اسپرٹ مدرسوں دی جاتی ہے. یہ مدرسے زندہ ہے تو مسجدیں زندہ ہیں، مدرسے ہیں تو کلمے کا نور زندہ ہے، مدرسے ہیں تو ہمارے پیشانیوں میں سجدوں کا وقار زندہ ہے، مدرسے ہیں تو دل میں کے اندر ایمان کی روشنی زندہ ہے، مدرسے ہیں تو مسجدوں کے میناروں سے اذان کی آوازیں آ رہی. مدرسے جس دن بند ہو گئے مسلمانوں تمہارا صفایا ہو کے رہ جائے گا. جن ملکوں سے مدرسے بند کیے گئے ان ملکوں میں آج مسلمان پہچانا نہیں جاتا ہے. برٹین میں کوئی ایک بھی مدرسہ نہیں ہے، اور ایسی پابندی عائد ہے کہ کوئی مسلمان قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے، مذہبی کتاب نہیں پڑھ سکتا ہے. تو دین کہاں سے سیکھو گے؟ دنیا کے نقشے پہ تنہا ملک ہے برٹین جہاں پر سب کے سب ناستک ہو گئے، ادھرمی ہو گئے، خدا کو ماننے کا انکار کر دیا. ہم سب پورے ملک کے لوگ خدا کو مانتے نہیں. کیا ہمارے پاس لائے ہے عمل ہے وہاں کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے؟ جو بارڈر کے علاقے ہمارے ملک کے ہیں، ہندوستان کے، یہاں قادیانیت بڑھ رہی ہے. ہم یہاں جوتے میں دال بانٹ رہے ہیں. اس مولوی کو نکالو، اس مولانا کو نکالو، اس کو سرکاؤ، اپنے مزاج کا لے کے آؤ، اس مدرسے کو بند کرواؤ. ہم اس کام میں لگے ہوئے، اور بارڈر کا ایریا قادیانیوں نے چھین لیا ہم سے. ہمارا سنی مسلمان جو ہے اب آج کی تاریخ میں قادیانی بن چکا ہے. کون بچائے گا انہیں؟ حیدرآباد کے علاقے میں جائیے، آج کی تاریخ میں اورنگ آباد، پونا کا یہ پورا علاقہ، یہ پوری بیلٹ جو ہے نا، ایک کتے نے وہاں نبوت کا دعویٰ کیا، شکیل قریشی نام کر کے. لوگ اس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں.
گوہر شاہی ایک کتا پیدا ہوا پاکستان میں, اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. ہمارے نبی کے غیب پر قربان جائیے, میرے آقا نے فرمایا تھا قیامت تک بڑے کے دجال کے علاوہ 30 چھوٹے دجال پیدا ہوں گے اور ہر دجال نبوت کا دعویٰ کرے گا. نبی کی نگاہ نبوت 1400 سال پہلے جو دیکھ رہی تھی آج کے حالات کو, ہم نے ماتھے کی آنکھ سے اسے دیکھا. کون بچائے گا ہم کو؟ اجمیر کے قرب و جوار میں قادیانیوں نے جھنڈے گاڑے اپنے, انہیں کیا لینا دینا بیچاروں کو, مجاوروں کو؟ یہ مولوی کا کام ہے, یہی لڑے یہی مرے. ان کو تو روپے اینٹنے ہیں ناچنے والیوں سے, ناچنے والوں سے, گویوں سے. فلمی دنیا کے نچنی آتے ہیں, سب بڑے ادب کے ساتھ ان سے گلے ملتے ہیں, ہاتھ پیر پکڑتے ہیں, ارے جناب آپ کے ساتھ ایک سیلفی لے لیتے ہیں. اب ایک خواجہ سے بڑا کوئی معتبر ہے تیرے پاس میں؟ بزرگوں کے وزارات سے بڑا معتبر یہ نچنیا ہو گیا جس کے ساتھ تو سیلفی لیتا ہے؟ قرب و جوار میں قادیانیوں نے گاؤں میں ڈیرے ڈال لیے ہیں. دیہات میں مکان کا کو کرائے پہ لے لیا ہے. جس مکان کا کرایہ دیہات میں 2000 ہو سکتا ہے, اس مکان کو وہ 20,000 پہ کرائے پہ لیتے ہیں. اور کون نہیں دے گا اپنا مکان جسے 20,000 ملے؟ مزید بڑا, ہر بچے کو, جو گھر میں بچے ہوتے ہیں نا, نوکری پہ لگا لیتے ہیں. وہ ہر بچے کو 10 سال کا بچہ, 15 سال کا, 5,000 روپے اسے دیتے ہیں. گھر کی عورتوں کو 8,000, بڑوں کو 15,000. اب گھر بھر کے لوگ نوکری پہ لگ گئے, گھر بھی کرائے پہ ڈھنگ سے اٹھ گیا ہے. تو ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ ان کے جو پمفلیٹ شائع ہوتے ہیں, اسے بنڈل بنائیے, سیٹ کیجئے, پیک کیجئے, ڈسٹریبیوٹ کیجئے, یہ کام ہوتا ہے ان کا. پہلا کام یہ کرتے ہیں, اس علاقے کے پرشاسن کو کنٹرول میں لیتے ہیں. گئے دروگا جی کو 1 لاکھ روپے ٹکا دیا. محلے کے گنڈا کو دیکھتے کو جس کا اثر ہے اسے موٹر سائیکل دلا دی, کسی کو ٹریکٹر دلا دیا. تو یہ ایک جسارت کچھ سنیوں نے کری کہ ان کا جو ہے باجا بند کیا جائے مردودوں کا. اور جب انہوں نے ایکشن لیا ان قادیانیوں کے خلاف, تو داروغہ نے مار مار کے سنیوں کو جیل میں ٹھونس دیا. میاں یہ ہندوستان ہے, جمہوری ملک ہے, اظہار فکر کی آزادی کا حق ہر ایک کو حاصل ہے. کہاں بیٹھے ہیں ماں, اور کیسے ہم اس کام کو انجام دے سکتے ہیں؟ تصور کیجئے. تو مدرسے ہماری آن بان شان ہے. مدرسوں کی تعلیمات کو تھوڑا اور ہائی فائی کیا جائے, اور ہمارے خود کے اسکول اور کالج ہونے چاہیے جہاں دینیات کا اسپیشلی شعبہ ہو. اور یہ بھی یاد رہے, جامعہ ملیہ, JNU, مسلم یونیورسٹی, ہمدرد, یہاں جو گولیاں چلی تھی نا ابھی NRC کے موقع پہ, لٹھیاں چلی تھیں, یہ ایسے نہیں چلی تھیں. سروے کر رکھا ہے لوگوں نے. یہی وہ سنستھائیں ہیں جہاں پر SC, ST, OBC مائنرٹیز کے اسٹوڈنٹ پڑھ کر کے IAS, IPS بنتے ہیں. تو ان سنستھاؤں کو اتنا بدنام کر دو کہ یہاں پڑھنے کے لیے آنے کے لیے 100 بار بندہ سوچے. اس لیے گولیاں چلوائی گئی تھی, اس لیے لاٹھی بھاجی گئی تھی. اور اس وقت جو بچے بند ہوئے تھے, لڑکیاں جیل میں, اب تک وہ جیل میں سڑنے کتنے ہیں. کبھی ہم نے سوچا اس کے بارے میں؟ جوہر علی یونیورسٹی آپ کے رامپور کی, مرغی بھینس کی چوری, یار یہ کوئی الزام ہے جو قابل قبول ہو؟ جی نہیں. کیسا بھی ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ وہ MLA تھا, بندے خدا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا, MP بھی تھا, لیکن اس نے قوم کی سوچ رکھی کہ ملت کے لیے ایک یونیورسٹی بنائی جائے جہاں اقلیت کے بچے, مائنرٹیز کے بچے پڑھیں. اس لیے 80-85 کیس لاگو کر کے اس اسکول کو, اس سنستھا کو ایسا تباہ و برباد کر دو کہ لوگ سوچنے سے بھی گھبرائیں. یہ پلاننگ, بڑی پری پلاننگ ہے لوگوں کی کہ اس قوم کو تعلیم سے ونچت کر دو, اور جو قوم تعلیم سے ونچت ہو جائے اسے تباہ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ترکی میں دیکھیے, مصطفیٰ کمال پاشا کے زمانے میں
قرآن پڑھنے پہ پابندی، حدیث پڑھنے پہ پابندی، دینیات پڑھنے پہ پابندی. تو جانتے ہو علماء نے کیا کیا، کیسے بچایا تھا دین کو؟ گیہوں کا کھیت کاٹنے اور بونے کا وہ مزدوری کا ٹھیکہ لیتے تھے علماء، اور اپنے بچوں کو اس میں ہیلپ کے لیے لے جاتے تھے. تم ہمارے ساتھ گیہوں کی کٹائی کرنا، بوائی کرنا. گیہوں بھی بوتے اور کاٹتے تھے اور چلتے چلتے ان کو تعلیم سکھایا کرتے تھے. ٹرین پہ ٹکٹ لے کے بیٹھتے تھے، بچوں کو لے کر کے دوسرے شہر جاتے تھے، اس سفر میں بچوں کو کچھ تعلیم دے دیتے تھے. یہ علماء کی قربانیاں ہیں. علماء کی قربانیاں شامل نہ ہوتی نا تو یہ دیش ہی نہیں آزاد ہوتا. آج جنہیں فتووں سے بڑی چڑے بیٹوں کو نا، فتویٰ ہی تھا علامہ فضل حق خیر آبادی کا، جس نے پورے ہندوستان کے ہندو مسلم سکھ عیسائی کو ایک جٹ ہو کر کے انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہونے کے لیے سینہ سپر ہونے کا حوصلہ دیا. خود تو کالا پانی کی سزا بھگتنے کو تیار ہو گئے، مگر دیش کی آزادی کے لیے قربانی کا تحفہ دے کے گئے. ہمارا بچہ نہیں جانتا کہ دیش کی آزادی میں جن ہیروز نے ہمارے مسلم لوگوں نے کام کیا ہے ان کا عطا پتہ نہیں ہے، جانتے ہی نہیں. ابا اماں نہیں جانتے تو کیا سکھائیں گے؟ خاک سکھائیں گے. نچنیوں کے نام سن لیجئے، سلمان خان، عمران خان، فلانا خان، ڈکانا خان. ناچنے والیوں کے نام سن لیجئے. کتنے ایسے دوست میرے جن کے گھر جانا ہوا تو 3-4 سال کی بچی چھوٹی سی رہ گئی. کہا حضرت ہماری بیٹی کنیز فاطمہ، ارے اس کو 25 گانے یاد ہے زبانی، بڑا اچھا ڈانس کرتی ہے حضرت. ہم نے کہا تیری قسمت پھوٹے کمینے کہیں کے، یہ سنانے کے لیے مجھے بلایا تھا تو نے؟ بچہ جو ہے اتنے لوگوں کے نچنیوں کے نام جانتا ہے، کنیز فاطمہ اس طرح ناچنا اور ڈانس کرنا جانتی ہے. اسے لوگوں نے کیا نام دیا ہے؟ جو اسکول اور کالج میں بچے اور بچے، سانسکرتک پروگرام ہے، ثقافت اس کا نام، ناچنے کا نام ثقافت ہے. وہ آرے کیا سبق آتا ہے؟ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے، اے خدا کرتے ہیں قتل ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، ثقافت ہے اس کا نام. تو ہمارے مسلم باپ اور مائیں اپنی بچیوں کو ناچتے دیکھتے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑا اچھا ڈانس کرتی ہے. ڈوب مرو ڈوب مرو لوگو. مسلمان ناچنے کے لیے نہیں، پوری دنیا کو انگلی پہ نچانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. قرآن تمہارے باپ اور داداؤں کی بخشش کے لیے صرف نہیں آیا ہے. قرآن سے خود پوچھو، قرآن فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن اس لیے آیا ہے ساری قوموں کو رشد و ہدایت کا پتہ دے. ہمارے یہاں کوئی مرتا ہے نا تو پہنچیں گے حافظ جی کے پاس، مولانا ارے حضرت ہمارے ابا کا کل انتقال ہو گیا، ابھی قرآن خوانی کروا دیجیے. اگر مولانا نے کہا چھٹی کے بعد کروا دیں گے، اچھا آنا چندہ لینے تب بتائیں گے. یہ دھونس بھی ہے، ہاں آنا چندہ لینے بتائیں گے. یہ سوچ دیکھیے ذرا، ایک طرف تو ہمارے ملک کے دریدہ دہن لوگ مدرسوں میں بم ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ریوالور ڈھونڈتے ہیں، آتنکوادیوں کو ڈھونڈتے ہیں. انہیں یہی نہیں پتا یار جہاں ٹوٹی ٹوٹی چٹائیاں ہیں، وضو کے لیے ڈھنگ کے لوٹے نہیں ہیں، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، ڈھنگ کا مدرسہ نہیں ہے، وہاں بیٹھے بم ڈھونڈتے ہیں. کیسے پائیے؟ یہ بم نہیں ڈھونڈتے ہیں، یہ کچھ اور ڈھونڈتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ڈرایا جائے. اور جو قوم، او مسلم قوم، اگر تم اپنے رب سے نہیں ڈرو گے تو چوہے، بلی، کاکروچ، کھجورا ان سب سے ڈرو گے. رب سے ڈرنا شروع کر دو، خدا ہر ڈر نکال دے گا تیرے دل سے. اور جو رب سے ڈرتا ہے وہ حرام نہیں کھاتا ہے،
جو رب سے ڈرتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، جو رب سے ڈرتا ہے وہ چوری نہیں کرتا ہے، جو رب سے ڈرتا ہے بھائیوں کے حق میں ڈاکے نہیں ڈالتا، جو رب سے ڈرتا ہے آوارگی تباہ کا شکار نہیں ہوتا ہے، نظریں آڑی ٹیڑھی نہیں ہوتی ہیں، نظریں جھکا کے چلتا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اس کا وہ احساس کرتا ہے۔ پڑھیے قرآن کو، پڑھیے حدیث کو، پڑھیے دین کو۔ اگر اب نہیں جاگے تو جبریل تمہیں جگانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ ہاں، یہ دماغ سے بھوت نکال دیجئے۔ حضرت 1:15 بجے 2:25 پر یا 30 منٹ پر ہے۔ ہاں ہاں ہاں، درشی پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ جس کے پہلے مدرس کا نام محمد الرسول اللہ ہے اور پہلے محتمم کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے، اس مدرسے کا نام مدرسہ دار ارقم ہے۔ دار ارقم، جہاں چھپ چھپ کے لوگ پڑھتے تھے جا کر کے۔ آج تو چھپنے کی بات نہیں نا، پھر بھی نہیں پڑھتے ہو ساتھیوں، چھپنے کی بات۔ پہلے تو علم کانوں میں سنایا جاتا تھا، پنڈت کہتا تھا کوئی اور نہیں پڑھ سکتا، صرف پنڈت ہی پڑھے گا۔ عیسائی چھو منتر کرتا تھا، عام عیسائی کو اختیار نہ تھا کہ وہ علم سیکھے۔ یہودی اپنی بپوتی سمجھتا تھا، عام جنتا کو علم سے ونچت رکھے ہوئے تھا۔ آمنہ کے لال نے کیا کرم کیا یار، علم کو مصطفیٰ نے پانی اور ہوا سے زیادہ سستا کر دیا، ہوا سے زیادہ سستا کر دیا۔ اگر مدرسے دار ارقم میں ابو بکر جیسا جینیس پڑھ سکتا ہے تو حبشہ کا بلال بھی پڑھنے کا حق رکھتا ہے۔ اس مدرسے میں اگر عمر بن خطاب پڑھتے ہیں تو زید بن حارثہ بھی پڑھتے ہیں، اس مدرسے میں مولا علی پڑھتے ہیں تو صہیب رومی بھی پڑھتے ہیں، اس مدرسے میں عشر مبشرہ پڑھتے ہیں تو سلمان فارسی بھی پڑھتے ہیں۔ اتنا سستا کیا علم کو سرکار نے، عام کر دیا علم، چھوٹا بڑا غریب امیر فقیر سب پڑھو، سب پڑھو، سب پڑھو، آگے بڑھو۔ یہ مصطفیٰ کا پیغام تھا اور ایسا پڑھایا نا، ایسا پڑھایا۔ ہمارے حضور کے دور پاک جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، پورے حجاز میں صرف 6 یا 7 یا 8 لوگ لکھنا جانتے تھے صرف، اور جب ہمارے آقا کا وصال مبارک ہوا ہے تو 1,24,000 انسانوں کے ہاتھ میں مصطفیٰ نے قلم عطا فرما دیا۔ یہ تعلیمی انقلاب تھا، یہ ذہنی انقلاب تھا، شعور کا انقلاب تھا، ترقیات کا انقلاب تھا جو مصطفیٰ نے اپنے در پاک سے قوم کو عطا فرمایا۔ ہم نے علم کی اہمیت نہیں سمجھی ساتھیوں۔ ساؤتھ انڈیا میں جائیے، 100% باضابطہ طور پر وہاں پر کوالیفیکیشن ہے۔ ہمارے اتر پردیش کی اکثر جو تعلیم حاصل کرنے والی جنریشن ہے نا، میرے خیال سے 70% MA MAd BA BEd کرنے کے بعد پھر بھی انہیں انگریزی بولنا نہیں آتی ہے۔ جیسے ہمارے مولانا لوگوں کو مولانا علامہ بننے کے بعد بھی 70% کو عربی بولنا نہیں آتا ہے، ایسے ہی MA BA MAd BEd کرنے کے بعد ہمارے اتر بھارتی لوگوں کو 70% انگریزی بولنا نہیں آتا۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، بمبئی سہارا ایئرپورٹ پر ہمارا ایک دوست وہاں پر کام کرتا تھا تو اس نے بتایا، حضرت ہم یہاں رہتے ہیں، کتب خانہ ایک ہے، اس میں لائبریری میں بڑی بڑی کتابیں لوگوں نے لکھی رہی، تو ایسی ایسی کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، 1,00,000 روپے کی ایک کتاب بکتی ہے۔ بولے کئی بچوں کو اس نے آفر کیا، ہمیں ایسے بچے چاہیے جو اس کو ہم سرکاری اپنے ایئرپورٹ پہ اس کام کی نوکری دے سکیں۔ تو جب ان بچوں کو اس نے تلاش کیا تو بچوں سے پوچھا کیا انگریزی بولنا آپ کو آتا ہے؟ بولے نہیں بولنا تو نہیں آتا لیکن سیکھ لیں گے بولتے بولتے۔
کہا بھیا ہم کو ابھی سے بولنے کی ضرورت ہے, ہم تم کو سکھانے کے لیے تھوڑی, یہاں پر اسکول کھولے بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح نوکریاں چلی جاتی ہیں. ساؤتھ انڈیا کا بچہ ابھی دوسری تیسری کلاس میں ہے, عربی بھراٹے سے بولتا ہے, انگریزی بھراٹے سے بولتا ہے, اور نارتھ انڈیا اور ایسٹ انڈیا کا مسلمان اور پڑھنے والا آدمی اس کو کچھ آتے جاتا نہیں ہے. ہمارا سلیبس اتنا کمزور کیوں ہے؟ ہم اس پہ دھیان کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اس پہ محنت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ایک وجہ تو یہ ہے, اکثر لوگ پڑھانے والے جب پڑھانے بیٹھتے ہیں نا, بچے سنانے کے لیے سبق آتے ہیں, تب مولانا صاحب جو ہے خبیث یہ بچے پڑھیں گے. اوقات درس میں موبائل کا استعمال ناجائز و گناہ ہے, سن لیجئے علماء, اس لیے کہ آپ ایک اجیر ہیں, تنخواہ پر آپ کو رکھا گیا پڑھانے کے لیے, وہ وقت آپ کا اجرت پہ ہے, اس وقت میں پڑھانے کے علاوہ دوسرا کام آپ نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے ہر محتمم کی ذمہ داری اور صدر مدرس کی ہے, جب گھنٹی لگے تو مدرسین کی موبائل جمع کرو آفس میں, آپ صرف پڑھائیے, اور اپنے جن کے نمبر آپ کو دیے ہوئے ہیں, آپ کے نمبر, ان سب کو بتا دیجئے صبح 8 بجے سے لے کر کے 12:30 بجے تک مجھے فون کرنے کی کوشش مت کرنا, ورنہ یہ بچے ایسے پڑھتے رہیں گے, جوجھتے رہیں گے, کسی کام کے نہیں ہوں گے. محنت کیجئے. اگر باپوں نے اور ماں نے اپنی اولاد آپ کے حوالے کی ہے تو امانت ہے علماء, امانت یہ بچے آپ کے پاس, امانت کو سیم ٹو سیم واپس کرو یا اس سے بہتر واپس کرو. 5 سال برباد کرنے کے بعد جب بچہ کسی لائق نہیں بنتا ہے تو پھر وہ قرآن خوانی کرے گا نا, دیکھیں قرآن خوانی کرے گا, فاتحہ خوانی کرے گا. اجمیر شریف میں ایک دارالعلوم ہے جس میں کبھی شیر بیش سنت پڑھایا کرتے تھے, صدر الشریعہ پڑھاتے تھے, مفتی شمس الدین شمس العلماء قاضی صاحب پڑھاتے تھے, حافظ ملت پڑھنے گئے تھے جہاں پر, دارالعلوم معینیہ عثمانیہ. آج کی تاریخ میں گزشتہ 28 سال مجھے چل رہا ہے مکرانے میں نے یہ دیکھا ہے, اس مدرسے میں پڑھائی کم ہوتی, صرف قرآن خوانیاں ہوتی ہیں. باہر کے سینٹ لوگ آتے ہیں آستانے پہ حاضر دینے کے لیے, 8 ختم قادریہ میری طرف سے, 15 ختم خواجگان میری طرف سے, 8 قرآن خوانی میری طرف سے. وہ بیٹے دن بھر قرآن خوانیاں رگڑتے تھے بیٹھے بیٹھے, پڑھتے کب ہیں وہ؟ جن کی آواز اچھی ہوتی ہے وہ گویے بن جاتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں بڑا نوٹ روپے ماشاءاللہ کیا آ رہا ہے, چھوٹ خوب آ رہی ہے, تو کون جھنجھٹ میں پڑھنے جائے, آواز گلوکار تو ہی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ بولیے نا اپنے اماں کی طرف سے, ابا کی طرف سے, واہ واہ واہ, پوری رات ہی چلتا ہے. اور جسے دیکھا کوئی تقریر کو ڈھنگ جا رہے, ٹھیک ہے یار نظرانہ ٹھیک ملتا ہے, کون جائے. 2 تقریر یاد کر لو. ایک مولانا تھے بلبل بنگال, وہ ایک تقریر کرتے تھے پورے ہندوستان میں. حضرت ایک بار ہم نے کئی علماء نے مل کے پوچھا, حضرت کوئی ایک دوسری بھی تقریر یاد کر لیجئے. کہا بڑبک آدمی, بڑبک آدمی کہیں گا, ایکے میں چھٹی نہیں ملتی ہے, دوسری کون یاد کرے. ایک ہی تقریر, ہر جگہ اسی کو ریت رہے. اور ہماری قوم وہ بابا کیا بات ہے, کیا بات حضرت, کیا ہے. اور جس سے یہ سب میں سے کچھ نہیں آتا تو شمع شبستان رضا نقش سلیمانی زندہ باد, کالا پیلا گورا کلوٹا. چلیے دفن کر دیجئے, کانٹے والے پیڑ میں لٹکا دیجئے, زمین میں دھنسا دیجئے, پتھر کھینچے دبا دیجئے, مقدر تمہارا کھل جائے گا. علم اس کا نام نہیں ہے. علم دین مصطفیٰ یہ نہیں ہے جس کو ہم نے سمجھا ہے. علم سیکھنا ہے نا تو بریلی کی قلندر سمجھیے. ہمارا اسکول کا اسٹوڈنٹ کیا سائنس نے ترقی کی ہے, گلیلو, آئنسٹائن, نیوٹن, کتنے بڑے بڑے سائنسداں تھے.
اللہ کی قسم یہ سارے چمگادڑ بریلی کے قلندر کی چوکھٹ پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ۔ امام اہل سنت کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے درس نماز نظامی پر مکمل دسترس پلس ایم ایس سی کی ڈھنگ کی تعلیم ہو تو امام احمد رضا کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار فضیلت، مدرسہ الجامعۃ النوریہ محلہ قریشیان، مفتی شمس الدین صاحب قبلہ۔ 1:25 5 منٹ اور باقی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ کم وقت ٹرین ہی میری لیٹ ہو گئی تو میں کیا کرتا یار، لمبا تھا تو آ جاتی، مگر یہ بہت بے غیرت ٹرینیں بھی ہو گئی ابھی۔ بریلی شریف کے اسٹیشن سے پہلے 1.5 گھنٹہ روک کے کھڑا کر، کوئی مطلب ہی نہیں سے۔ رامپور سے پہلے کون سا اسٹیشن ہے وہاں پہ کھڑا ہوا ہے تو جاتے ہی نہیں یار۔ ارے یار ہم سے بھی کوئی پوچھ لو کہاں ہم کو جانا ہے، چپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں صاحب، سب آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ہماری نہیں آ رہی، اس لیے دیر میں پہنچے یہاں پہ۔ یہ ٹاپک بڑا اہم ہے علم کا۔ ابھی ہم نے گفتگو شروع کی اور ابھی 1/4 بھی ہم نہیں کہہ سکے کچھ۔ بس عرض یہ ہے ساتھیوں پڑھیے، اور طلباء سے گزارش ہے تقریر نعت خوانی اس سے بہتر ہے آپ تحریر پہ کام کیجیے۔ قلم کی کمائی نسلیں کھاتی ہیں، نسلیں۔ یہ تو تقریر ہے